الصلاة خير من النوم۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کے دونوں پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، باقی انگلیاں اپنے حال پر رہیں، نہ بالکل ملی ہوں نہ بہت پھیلی، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، اور جس وقت کی جو نماز پڑھتا ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اسی طرح کے داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بگل ہو۔ پھر ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، پھر الحمد پوری پڑھے اور ختم پر آہستہ سے آمین کہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھے یا ایسی ایک آیت پڑھے جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح پر کے ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں اور پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر پیر کی طرف ہو اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور جو مفرد یعنی اکیلا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے۔ اس طرح کے پہلے گھٹنا زمین پر رکھے، پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، اس طور پر کہ پہلے ناک پھر ماتھا اور ناک کی ہڈی زمین پر جمائے اور نظر ناک کی طرف رہے، اور بازوؤں کو کربٹوں سے اور پیٹھ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھے۔ اس طرح کے انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر سر اٹھائے، اس طرح کے پہلے ماتھا پھر ناک پھر منہ پھر ہاتھ اور داہنے قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے۔ یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں اور انگلیوں کا سر گھٹنے کے پاس ہو، پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے۔ یہ سجدہ بھی پہلے کی طرح کرے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے۔ یہ 1 رکعت پوری ہو گئی۔ پھر صرف دوسرے رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدہ کر کے پھر جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھائے تو داہنا قدم کھڑا کر کے بائیں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے۔ اس کو تشہد کہتے ہیں۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو دائنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھوٹی
انگلی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے مگر ادھر ادھر نہ ہلائے اور اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرض کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہد کے بعد درود ابراہیم پڑھے، پھر درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھے یا کوئی اور دعا پڑھے اور اس کے بغیر اللہم کے نہ پڑھے، پھر داہنے شانے کی طرف منہ کر کے سلام پھیر دے، اسی طرح بائیں شانے کی طرف منہ کر کے نماز سلام پھیر دے۔ اب نماز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا پڑھے، مثلا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھے اور منہ پر ہاتھ پھیر لے۔ یہ طریقہ امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے، لیکن اگر نمازی مقتدی ہو یعنی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہو تو قرات نہ کرے، یعنی الحمد اور سورت نہ پڑھے، چاہے امام زور سے قرات کرتا ہو یا آہستہ۔ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات جائز نہیں، اور اگر نمازی عورت ہو تو تکبیر تحریمہ کے وقت مونڈے تک ہاتھ اٹھائے اور بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر دائیں ہتھیلی رکھے اور رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، زور نہ دے اور ہاتھ کی انگلیاں ملی رہیں اور پیٹھ اور پاؤں جھکے رہیں، مرد کی طرح خوب سیدھے نہ کرے اور سجدے میں سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹوں سے ملا دے اور پیٹھ رانوں سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے اور دونوں پاؤں پیچھے نکال دے اور قائدے میں دونوں پاؤں دائیں جانب نکال دے اور بائیں سرین پر بیٹھے اور ہاتھ بچھے بیچ ران پر رکھے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔